رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں سایہ فگن ہو چکی تھیں، لیکن ہمارے گھرانے میں رحمتوں کے اس مقدس مہینے کا آغاز فاقہ کشی اور محرومی سے ہوا تھا۔ میرے جیون ساتھی، جو کبھی میرا فخر اور میری ڈھال تھے، ایک ناگہانی حادثے کے باعث معذوری کی تصویر بن چکے تھے، اور اب گھر کی ناؤ چلانے کی تمام تر ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر آ پڑی تھی۔ میں تپتی ہوئی دوپہروں میں سموسے تیار کرتی اور گلی گلی جا کر فروخت کرتی تاکہ ہماری سحری اور افطاری کا کچھ بندوبست ہو سکے، مگر ایک شام تقدیر نے ایک عجیب پلٹا کھایا۔ ایک ضرورت مند سائل نے مجھ سے میری پوری دن کی محنت، وہ تمام سموسے مانگ لیے، اور میں نے بھی باری تعالیٰ کے بھروسے پر اپنا دامن خالی کر دیا اور سب کچھ اسے تھما دیا۔ وہ سائل جاتے جاتے یہ پراسرار جملہ کہہ گیا کہ آج رات تم میری کرامت دیکھنا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے، لیکن جیسے ہی میں گھر کی دہلیز پر پہنچی تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے اور ایک دردناک چیخ میرے لبوں سے نکل گئی۔ دراصل میں اپنے دو بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن ہونی چاہیے تھی، مگر اس کے برعکس میرے بھائی مجھ سے بات بات پر الجھتے اور خار کھاتے تھے۔ نہ جانے کیوں ان کے دلوں میں میرے لیے وہ الفت اور شفقت نہیں تھی جو عام طور پر بھائیوں کے دلوں میں اپنی بہنوں کے لیے ہوتی ہے۔ وہ مجھ پر بے جا قدانتیں اور سخت پابندیاں لگائے رکھتے تھے۔ میں ان دونوں سے عمر میں چھوٹی تھی۔ بڑے بھائی شہباز مجھ سے 7 برس بڑے تھے، جبکہ چھوٹے بھائی دانیال مجھ سے 2 سال بڑے تھے۔ مجھے حصول علم کا بے حد شوق تھا اور میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر ان دونوں نے مجھے انٹرمیڈیٹ سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ حالانکہ ہمارے گھر میں مالی طور پر کوئی کمی نہ تھی۔ والد صاحب کے پاس وافر دولت اور جائیداد تھی، مگر وہ اپنے بیٹوں کی باتوں پر اندھا اعتبار کرتے تھے، جس کی وجہ سے میری خواہشات اور خواب ہمیشہ پس پشت ڈال دیے جاتے تھے۔ میری والدہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن وہ اپنے بیٹوں کے کرخت لہجے اور غصے سے اس قدر ہراساں رہتی تھیں کہ میرے حق میں آواز اٹھانے کی سکت نہ رکھتی تھیں۔ مجھے اکثر یہ سوچ کر شدید ملال ہوتا تھا کہ اکلوتی بہن ہونے کے باوجود مجھے وہ مقام اور اہمیت کیوں نہ مل سکی جو میرا شرعی اور اخلاقی حق تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری کالج کی تعلیم مکمل ہوئے تھوڑا ہی عرصہ بیتا تھا۔ میری ایک قدیم سہیلی مجھے اپنے بھائی کے ولیمے کا دعوت نامہ دینے ہمارے گھر آئی۔ نہ جانے کیسی شہباز بھائی کو اس کی خبر ہو گئی اور انہوں نے فوراً ہی مجھے اس تقریب میں شرکت سے سختی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا، کیونکہ ایک طویل مدت کے بعد مجھے اپنی تمام پرانی سہیلیوں سے مل بیٹھنے کا موقع مل رہا تھا، مگر بڑے بھائی نے سپاٹ لہجے میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ ہمارے خاندان کی یہ روایت نہیں کہ جوان لڑکیاں اکیلے غیروں کی شادیوں میں جائیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم خاموشی سے گھر میں رہو اور کسی بھی تقریب میں جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ میں ان کی یہ زہریلے باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے اپنی بے بسی پر سخت افسوس ہوا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی والدہ سے شکایت کی کہ امی، یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ بھائی تو ہر جگہ آتے جاتے ہیں، آخر میں کب تک اس قید خانے میں رہوں گی؟ آپ لوگوں نے میرا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ اس پر والدہ ہمیشہ کی طرح مجھے دلاسا دینے لگیں کہ بیٹا، شہباز تمہارا بڑا بھائی ہے اور وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں تمہاری ہی بہتری ہوتی ہوگی، مگر اس بار میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں ہر قیمت پر اس تقریب میں جاؤں گی۔ میں نے زد شروع کر دی اور رو رو کر برا حال کر لیا، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ آخر کار والدہ کا دل بسیج گیا اور کہنے لگیں کہ اچھا رو نہیں، میں تمہیں جانے کی اجازت دے دیتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ تمہیں بھائیوں کے گھر لوٹنے سے پہلے ہر صورت واپس آنا ہوگا۔ میں نے خوشی کے مارے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ اگر میں دیر سے آئی تو بھائی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انم کے بھائی کی شادی کا وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا مجھے بڑی بے تابی سے انتظار تھا۔ میں صبح سے ہی بہت پرجوش تھی کہ آج اپنی دیرینہ سہیلیوں سے مل کر خوب محفل جماؤں گی۔
میں نے اپنا ایک نہایت ہی نفیس اور پرکشش لباس نکالا اور تیار ہونے لگی۔ اسی دوران میری والدہ میرے کمرے میں داخل ہوئیں اور دھیمے لہجے میں کہنے لگیں، تم اب جلدی سے روانہ ہو جاؤ، تمہارے دونوں بھائی اپنے کام پر جا چکے ہیں، مگر میری یہ نصیحت یاد رکھنا کہ ان کے واپس لوٹنے سے پہلے تمہیں ہر صورت گھر کی چار دیواری کے اندر ہونا چاہیے۔ میں نے امی کی بات سنتے ہی جلد میں دوپٹہ سر پر لپیٹا، اپنا بیگ اٹھایا اور ان کے ماتھے پر پیار کر کے اللہ حافظ کہتی ہوئی باہر کی طرف لپکی۔ باہر ہمارا ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کیے میرا منتظر تھا، جسے والدہ نے خاص طور پر میری سہولت کے لیے بلوایا تھا۔ جب میں شادی کی رنگین تقریب میں پہنچی تو وہاں اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں ایسی کھوئی کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ ہمیں ایک طویل مدت کے بعد ملنے کا موقع ملا تھا، اس لیے ہنسی مذاق اور باتوں کے دوران وقت جیسے پڑ لگا کر اڑ گیا۔ میری آنکھیں تب کھلیں جب ڈرائیور نے ہال کے اندر آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں اطلاع دی، بی بی جی حد سے زیادہ تاخیر ہو چکی ہے، اب گزارا چلیں ورنہ صاحب جی کے گھر پہنچنے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے سینے میں دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور مجھے امی کی وہ بار بار دہرائی گئی تاکید یاد آئی۔ میں نے بدحواسی میں سہیلیوں کو الوداع کہا اور تیز قدموں سے باہر نکل آئی۔ ابھی میں گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ ایک سائل نے کپکپاتے ہاتھوں سے میرا راستہ روکا اور دہائی دینے لگا، بیٹی گھر میں کھانے کو دانہ نہیں ہے، اللہ کے نام پر کچھ عنایت کر دو۔ ڈرائیور نے اسے سختی سے پیچھے ہٹانا چاہا مگر میں نے اسے ٹوکا اور اپنے بٹوے سے 5,000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس افراتفری اور جلدی میں مجھے بالکل احساس نہ ہو سکا کہ نوٹ نکالتے وقت میرے بٹوے سے کوئی اور قیمتی شے بھی زمین بوس ہو گئی ہے۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی تیز بھگانے کو کہا اور پورے راستے لرزتے ہوئے خدا سے یہی التجا کرتی رہی کہ بھائیوں سے پہلے گھر پہنچ جاؤں۔ جب میں گھر کے صدر دروازے پر پہنچی اور گیراج میں ان کی گاڑی نہ دیکھی تو سکون کا سانس لیا کہ شاید میں بچ گئی ہوں، لیکن جیسے ہی میں امی امی پکارتی ہوئی صحن میں داخل ہوئی تو سامنے سے میری والدہ روتی ہوئی آئیں اور ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کر دیا۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگیں، تم نے میری ممتا کا ذرا پاس نہ کیا، دیکھو اب تمہارے بھائی تمہارا کیا حشر کرتے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا جب میں نے کپکپاتے لہجے میں پوچھا کہ بھائی تو ابھی آئے ہی نہیں، تو انہوں نے تڑپ کر بتایا کہ وہ وقت سے پہلے آ گئے تھے اور تمہیں گھر پر نہ پا کر غصے میں بکھرے ہوئے شیر کی طرح تمہیں ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ یہ سن کر میری تو جان ہی نکل گئی اور میں امی کا دامن تھام کر گڑ گڑانے لگی، امی مجھے بچا لیں، مجھے شابیز بھائی اور دانیال بھائی کے قہر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میری سانسیں ابھی بحال بھی نہ ہوئی تھیں کہ اچانک میرے کمرے کے کیوار پر کسی بھوکے درندے کی طرح ٹھوکریں پڑنے لگیں۔ شابیز بھائی کی گرجدار آواز آئی، تم خود باہر آ رہی ہو یا میں یہ دروازہ توڑ دوں؟ میں نے لرزتے ہاتھوں سے جیسے ہی کنڈی کھولی، بھائی غصے سے مجھ پر جھپٹے اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں لے آئے۔ میں درد اور ذلت سے چیخ رہی تھی جبکہ امی بے بسی سے آنسو بہا رہی تھیں۔ آخر جب امی کا صبر جواب دے گیا تو وہ میری ڈھال بن گئیں اور شابیز کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ایک بھرپور تھپڑ ان کے چہرے پر رسید کر دیا۔ وہ تڑپ کر بولیں، خبردار جو میری بچی کو ہاتھ لگایا، تم انسان ہو یا درندے؟ اسی دوران دانیال بھائی نے مجھ پر جھوٹا بہتان لگایا کہ پاپا یہ کسی لڑکے کے ساتھ چکر چلا رہی ہے، اسی لیے اسے گھر کی ہوش نہیں۔ یہ تہمت میرے معصوم دل پر نشتر بند کر لگی۔ پاپا نے غصے میں میرا گھر سے نکلنا ہمیشہ کے لیے ممنوع قرار دے دیا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک شام جب امی اور پاپا بازار گئے ہوئے تھے تو بھائی روتے ہوئے گھر داخل ہوئے اور بتایا
کہ ایک حادثے میں والدین ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میری دنیا ہی اجڑ گئی کیونکہ وہی تو میرا واحد سہارا تھے۔ والدین کے جانے کے بعد بھائیوں کے ظلم مزید بڑھ گئے تھے۔ ایک رات میں نے چھپ کر ان کی گفتگو سنی۔ وہ جائیداد پر قابض ہونے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ شاویز کہہ رہا تھا کہ اس ضربہ کو کسی ایسے مفلس شخص کے پلے باندھ دیں گے جو کبھی جائیداد میں حصہ مانگنے کی ہمت ہی نہ کر سکے، اور جلد ہی انہوں نے میرا نکاح ہارون نامی ایک غریب اور مستور شخص سے کر دیا۔ رخصتی کے وقت میں نے بھائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے مجھ یتیم پر جو ستم ڈھایا ہے اس کا حساب عرش والا تم سے ضرور لے گا۔ ہارون کا گھر محض ایک بوسیدہ کمرہ تھا، مگر وہ دل کا بہت غنی تھا۔ اس نے بڑی عقیدت سے مجھے خوش آمدید کہا۔ ہماری زندگی صبر اور شکر سے کٹنے لگی، یہاں تک کہ ہارون ایک حادثے معذوری کا شکار ہو گیا۔ اب گھر چلانے کے لیے میں نے گھر میں سموسے بنا کر بیچنا شروع کیے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ ایک شام وہی فقیر دوبارہ میرے پاس آیا اور سارے سموسے مانگ لیے۔ میں نے اللہ کے نام پر سب اسے دے دیا۔ اسی رات وہ شخص جب اب ایک معزز لباس میں تھا ہمارے گھر آیا۔ اس نے بتایا، بی بی برسوں پہلے آپ نے مجھے 5,000 روپے دیے تھے، تب آپ کے پرس میں سے ایک قیمتی لاکٹ گرا تھا جس پر آپ کا نام کندہ تھا۔ میں نے وہ لاکٹ بیچ کر کاروبار شروع کیا اور آج میں ایک کامیاب تاجر ہوں۔ یہ بیگ آپ کی امانت ہے، اس میں وہی رقم ہے جو اس لاکٹ کی برکت سے آج کروڑوں بن چکی ہے۔ ہماری زندگی بدل گئی۔ ہارون کا علاج ہوا اور وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ ایک دن میں گاڑی میں بازار سے گزر رہی تھی کہ سڑک کنارے دو فقیروں پر نظر پڑی۔ وہ میرے وہی بھائی شاویز اور دانیال تھے جنہیں قدرت نے ان کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا تھا۔ وہ میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ میں نے انتقام کی بجائے انہیں معاف کر دیا کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے جو ہر ظالم کو اس کے کیے کا حساب ضرور دیتی ہے۔